تمہارے میں بیماری سے نجات تمہیں مل جائے یا اللہ کی جنت مل جائے؟ کیا چاہیے؟ تمہیں بیماری سے نجات چاہیے یا اللہ کی جنت چاہیے؟ کہا اللہ کے رسول مجھے اللہ کی جنت چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اپنی بیماری پر صبر کرو، یہی تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ ہاں پھر اس عورت خاتون نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میرے لیے اتنا دعا کر دیجئے کہ جب یہ مرگی کی حالت میں بے ستر اور بے پردہ ہو جاؤں تو اس سے میں محفوظ رہوں، اس طرح کے حالات میرے ساتھ نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا کر دیجئے، بیماری سے نجات کی دعا۔ چھوٹی سی چیز ہمارے اور آپ کی نگاہ میں کیا لگتا ہے؟ ہم تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ کیا اہل حدیث گھرانوں کی خواتین کسی بیماری پر باباؤں کے پاس نہیں جاتی ہے؟ کیا دعا اور تعبیر اور غلط طریقوں کا استعمال نہیں کرتی ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ جنت کی قیمت، جنت کی عظمت کا احساس نہیں، اور ہمیں اپنے دین پر چلنے میں صبر نہیں۔ ہمیں دنیا میں مشکلات سے نجات کیسے ملے یہ ہمارا اصل ہے۔ بقیہ ہمارے ایمان کا سودا ہو، توحید کا سودا ہو، شرک کے ساتھ ہمیں جینے پر راستہ اختیار کرنا پڑے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے بھائیوں غور کریں ہم اور آپ، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ دین بیچ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ تھے، بیہقی وغیرہ نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا، اختصار کے ساتھ میں وہ واقعہ ذکر کر دوں۔ کا ایک لشکر بھیجا حضرت عمر ابن خطاب نے روم کی طرف، اس کا بادشاہ تھا، اس کا طاغیہ نام تھا۔ پکڑ لیا بادشاہ نے، اس میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی بھی تھے، سارے لوگوں کو جکڑ لیا، قید میں ڈال دیا۔ بادشاہ کے گھیرے میں آ گئے، اس نے پیشکش کی کہ تم نصرانی اور عیسائی بن جاؤ، مذہب عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں اپنی بادشاہت میں اپنا شریک بنا دوں گا۔ کتنا بڑا سودا تھا، میں اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا، صرف اپنا مذہب بدل دو، اپنے دین سے، اپنے ایمان سے، اپنی توحید سے کمپرومائز کر کے تم عیسائیت پر آ جاؤ، باقی میرے دین اور ایمان کے مقابلے میں تمہاری یہ بادشاہت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ عظمت ایمان کا احساس اور شعور تھا دلوں میں۔ کیا کہا میرے ایمان اور میرے اسلام اور میرے دین کے مقابلے میں تمہاری یہ بادشاہت میرے قدموں کے ٹھوکر میں اسے کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ جب یہ لالچ دی، نہیں قبول کیا، پھر ڈرانے لگا، کہا قید میں ڈال دوں گا، طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کروں گا۔ قید میں ڈال دیا، ان کے سامنے لا کر کے قیدیوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی کہ یہ ڈر کر کے، گھبرا کر کے ہمارے اپنی عیسائیت کے مذہب پر چلا ہے، اپنا اسلام اور ایمان چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی کو ان کے سامنے طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا کہ گھبرا کر کے یہ پھر کسی طرح سے ڈر کر کے ہمارے دین پر آ جائے۔ کسی بھی حال میں انہوں نے اپنے دین سے ساری آزمائشوں پر جمے رہے، سمجھوتا نہیں کیا۔ طرح طرح کی لالچ دی، ڈرایا، دھمکایا، کہا کہ ایک آخری کام کر سکتے ہو، کہا کر لو، کہا کہ مجھے بوسہ لے لو، میری پیشانی کا بوسہ لے لو، اس کے بعد تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو میں چھوڑ دوں۔ کہا پکا تم؟ اس سے پہلے اس نے کوئی ایسا حربہ نہیں تھا کہ عیسائی مذہب پر لانے میں اس نے کوئی کردار نہ نبھایا، کسی طرح سے ڈرایا نہ ہو، دھمکایا نہ ہو۔ ہاں لیکن وہ اپنے دین سے کسی بھی حال میں کہا، ہاں ایک مرحلہ آیا کہ وہ دیکھ کر کے رونے لگے کسی کی سخت مشقت کو، عذاب کو، گرفتاری کی اس مشکل گھڑی کو، تو خوش ہو گیا کہ اب تو یہ ڈر گیا، بدل جائے گا۔ کم میں نہیں ڈرا، میں یہ سوچ رہا تھا، میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ، یہ ایک ہی جان ہے جو تیرے دین پر صبر کرنے میں دے سکتا ہوں۔ اگر اپنے دین کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کے لیے ہزاروں جانیں ہوتی تو میں اس کے باوجود بھی اس بادشاہ کی ظلم و زیادتی کے آگے قربان کر جاتا، لیکن تیرے دین و ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتا، میں اس لیے رو رہا تھا۔ تو کچھ مت ہو،
بہرحال طرح طرح کے راستے اپنائے اس نے، بوسہ لیا چھوڑ کر کے گئے. عمر بن خطاب کو پورا واقعہ جب لوٹ کر کے گئے تو بتایا، تو صحابہ کرام کی اس دوسری جماعت سے جو ساتھ میں نہیں تھے کہا کہ تم عبداللہ کی پیشانی کا تم سب بوسہ لو. عمر بن خطاب نے بوسہ لیا. کہا یہ میرا ساتھی مشکل کی گھڑی میں اپنے دین کی حفاظت کر کے آیا ہے، بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا ہے. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت یہ دین کی قیمت کو، ایمان کی عظمت کو، توحید کی عظمت کو سمجھتی تھی، اور انہوں نے بچانے کے لیے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اللہ کے دین پر ڈٹے رہے، جمے رہے، استقامت پر رہے. ہاں میری مائیں اور بہنیں دیکھیں ام سلیم، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں کو ام سلیم کو ایک مثالی خاتون اسلام کے طور پر پڑھنا چاہیے. آج ہمارے حالات کیا ہے؟ مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کے لالچ میں، دوسروں کے دام فریب میں عیش و عشرت کی زندگی کو پانے کے لیے ایمان سے سودا کرتی ہیں. ہماری خواتین اسلام ایسی تھی کہ اپنے دین و اسلام پر جمے رہتے ہوئے دوسروں کو دین اسلام میں لانے کا راستہ ہموار کرتی تھی اور مجبور کرتی تھی. یہ ہماری اسلام کی بیٹیاں تھیں. ام سلیم، ابو طلحہ اپنے زمانے کے بہت بڑے رئیس، مالدار، صاحب ثروت، صاحب حیثیت اور انتہائی عظیم الشان کے علاقے کی بستی کے سماج کے ایک معتبر اور صاحب حیثیت انسان تھے. پیغام نکاح لے کر کے آئے. ام سلیم انس کی ماں مالک بن نضر کی بیوی جو پہلے تھی، انہوں نے اپنے شوہر کو بھی دعوت اسلام دیا تھا، سمجھایا تھا. بیٹا جب بڑا ہوا لے جا کر کے رسول کی خدمت میں رکھ دیا، خادم رسول بنا دیا اس ماں نے اپنے بیٹے کو. اسی خاتون اسلام نے ابو طلحہ جب پیغام نکاح لے کر کے آئے، کہا ٹھکرا دیا نکاح کے پیغام کو اور کہا کہ ابو طلحہ میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، میں مومنہ ہوں، تم کافر ہو، میں موحدہ ہوں، تم مشرک ہو. تمہارے اور ہمارے ساتھ ایمان کا سمجھوتا نہیں، دین کا نکاح نہیں ہو سکتا. میل نہیں کھاتا. جاؤ رسول اکرم کی خدمت میں کلمہ شہادت پڑھ کر کے آؤ، دامن اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہارا ایمان اور اسلام ہی نہیں میرے لیے مہر ہے، میں مہر بھی نہیں ہوں. حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ اسلامی تاریخ میں سب سے مقدس مہر اگر کسی خاتون کا ہے تو ام سلیم کا. اسلام کو مہر بنا لیا. ابو طلحہ دربار رسالت مآب میں گئے، رسول گرامی نے کہا کیا ماجرا ہے ابو طلحہ؟ آج تمہاری پیشانی پر ایمان کا نور چھلک رہا ہے. اللہ کے رسول سے کہا ابو طلحہ نے کہ اللہ کے رسول، ام سلیم نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کہا کہ بغیر دامن اسلام میں آئے ہوئے، ایمان کا کلمہ پڑھے ہوئے اور توحید کی شاہراہ پر گامزن ہوئے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. ہاں کہا میں اس سے شادی کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آ کر کے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا، اس سے شادی کرنے کے لیے. اس کے بعد ام سلیم نے دامن اسلام میں آنے کے بعد ابو طلحہ سے نکاح کیا. یہ خواتین اسلام تھی، یہ ہمارے صحابہ تھے جو ایمان کی، اسلام کی، توحید کی قیمت اور عظمت کو سمجھتے تھے. اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد ڈٹے رہے، جمے رہے، ثابت قدم رہے، ان کے لیے جنت ہے اور جنت کی ساری نعمتیں ہیں. ہم اپنے ایمان، اللہ کے رسول، دین اور ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. ہم کتنے گئے گزرے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. رسول گرامی اپنے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے حوالے سے بے انتہا حساس اور فکر مند تھے. ام سلمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں باری ہوتی ہے تو فجر کی نماز کے بعد رسول اکرم کی دعا کیا ہوتی ہے؟ تو کہتی ہیں دعا کرتے ہیں اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، ثبت قلبی علی دینک. کیا وجہ تھی؟ اپنے دین کی حفاظت کی اعلیٰ درجے کی فکر مندی تھی کہ میرا دین محفوظ اور سلامت رہے، میں اپنے دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے مروں. یہ دین
ایمان پر سوال قدمی کی قیمت کا احساس دلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین ایمان عقیدہ ایمان کی فکر کریں، ہم اس کی حفاظت کی فکر کریں، اور خاص طور سے اپنی نسلوں کے عقیدہ ایمان اور دین اور عقیدے کی حفاظت کی فکر کے ساتھ اپنا لاہ عمل بنائیں اور اس کے لیے تدبیریں اپنائیں، کارگر طریقے اختیار کریں، تعلیم اور تربیت اور دین کی بنیادوں پر پرورش دینے میں صحیح سسٹم بنائیں، اور دین کی عظمت، ایمان کی قیمت اور متاع ایمان کی عظمت ان کے دلوں میں راسخ اور پیوست کر دیں۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین سارے مسلمانوں کو دین و ایمان کی، توحید و سنت کی قدر و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے اس دنیا سے جانے اور مرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توحید اور ایمان کے اس متاع گرامایا کو قدر و عظمت کی نگاہ سے دیکھ کر کے اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایمان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں ہمارا جب خاتمہ ہو تو توحید و ایمان پر ہو۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مجبور مقہور ہیں، اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت و غلبہ کے ساتھ سرخروئی اور سربلندی کے خاص طور سے اپنے وطن عزیز اس ملک ہندوستان میں دین و شریعت کی آزادی کے ساتھ، دین و شریعت پر عمل کی آزادی کے ساتھ، دین و شریعت کی دعوت کی آزادی کے ساتھ زندگی جینے، رہنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سارے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو ایمان، اسلام اور توحید پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔